अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में सादा से पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दे। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, आज सुबह चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर की चीनी नायब वजीर खारजा से मुलाकात हुई। ये मुलाकात इंतहाई अहमियत की हामिल थी और वन पॉइंट एजेंडा था और वो था सी पैक। सी पैक से मुतालिक बात भी हुई और मुल्क की ओवरऑल जो सियासी सूरत हाल है इस पर भी तबसरा हुआ। इस मुलाकात के बाद जीएचक्यू में एक हंगामी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। अहम मीटिंग्स को कैंसिल कर दिया गया और बाकायदा टेलीफोन कॉल करके उन लोगों को जिनके साथ मीटिंग स्केड्यूल्ड थी उनको कहा कि आप आज ना आइए। रावलपिंडी की अगर सूरत हाल कहा जाए तो इंतहाई तशवीशनाक है और पिंडी में जब मैं तशवीशनाक सूरत हाल की बात कर रहा हूं तो दो जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है जनरल हेडक्वार्टर्स जीएचक्यू और दूसरी इंपॉर्टेंट जगह है अडियाला जेल। अब दोनों अहम मकामात से मुतालिक इंतहाई तशवीशनाक खबरें सामने आ रही हैं। तमाम तर तफसीलात आज के इस व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट का ताल्लुक साबिक डीजीआईएसआई जनरल फैज हमीद और ब्रिगेडियर इरफान रामे के साथ है। दोनों ने अपने बड़े इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करा दिए और कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान यानी जस्टिस काजी फायज ईसा की अदालत में एक फाइल खुलने जा रही है। दोबारा लाइव टेलीकास्ट होगी, बराह रास्त नशरियात आप देखेंगे और बड़ा ही अहम दिन होने जा रहा है। तीसरी अहम पेशगोई है और वो पेशगोई अगर किसी और के मुंह से होती तो मैं आपके सामने पेश ना करता, लेकिन क्योंकि पेशगोई एक ऐसी शख्सियत की तरफ है जिसकी तमाम तर खबरें रीसेंट टाइम्स में दुरुस्त साबित हो रही हैं और वो इस्टेब्लिशमेंट का चेहरा और मोहरा समझा जाता है, उसका नाम फैसल वोडा है। फैसल वोडा की रीसेंट प्रोडिक्शन क्या है और आज खास तौर पे जो लीगी क़यादत की तरफ से मानसेरा जलसा मुनक्किद किया गया और वहां पर नवाज शरीफ साहब ने खिताब किया, मरीम नवाज साहिबा का खिताब था, क्या मैसेजिंग हो रही है इनडायरेक्ट वे में, इस तमाम तर ऑन गोइंग पोलिटिकल सिचुएशन को आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर इसलिए कर दीजिएगा कि हमारा मैसेज मैसेज तक पहुंच सके, और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे यानी घंटी दबाएंगे तो बहुत सारी वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचती रहेंगी। मेरे सादा से पाकिस्तानियों, पेशतर इससे कि मैं तमाम तर सूरत हाल का अहाता करूं, बड़ी क्विक डिटेल्स आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा, लेकिन उससे पहले एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है और मैं आपसे हाथ जोड़कर ये रिक्वेस्ट करता हूं, दस्त बस्ता गुजारिश करता हूं कि खुदा का वास्ता है ये जो पॉलिटिक्स है इसके ऊपर इतनी पोलराइजेशन क्रिएट ना करें, इतने बेसब्रे ना हो कि आप एक दूसरे की जान के दुश्मन हो जाए, यानी भाई भाई की जान का प्यासा हो जाए, वालिद अपने बेटे को मौत के घाट उतार दे। ये कोई अफसानवी बात नहीं है, बल्कि आज ही ये खबर मेरी नज़रों से गुजरी है। मैं आपको बता देता हूँ, सूबा खैबर पख्तूनख्वा है और खैबर पख्तूनख्वा का दारुल हुकूमत है पेशावर, उससे मुत्तसिल इलाका बुड्ढा बेर है। बुड्ढा बेर के इलाके में कतर से एक शख्स वापस आया, उसका नाम अताउर रहमान बताया जा रहा है और उसके भाई ने आरिफुर रहमान ने एक एफआईआर का इंदराज कराया है। अताउर रहमान साहब जनाब कतर से कुछ छुट्टियों पर वापस आए हुए थे और उनकी अपने वालिद के साथ जो है वो अक्सर सियासत के ऊपर डिस्कशन रहती थी। जो एफआईआर का मतन है और अताउर रहमान मकतूल अताउर रहमान के भाई आरिफुर रहमान की जुबानी सुनने में आया है वो ये कि वालिद का जो पॉलिटिकल इंक्लिनेशन है वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से थी, और जबकि जो अताउर रहमान है जो मकतूल है इसका झुकाव पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ था। बाप ने कह दिया था कि बेटा तुमने वोट अगर पीटीआई को डालना है तो जरूर डालो, लेकिन ये झंडा वंडा मेरे घर के ऊपर ना लगाना। अब जनाब अताउर रहमान साहब जाके पीटीआई का झंडा खरीद लाए, घर की छत पे लगाया, बस ये लगाना था कि उसके बाद वालिद साहब तैश में आ गए और बेटे को, अपने सगे बेटे को मौत के घाट उतार दिया और फिर उसके बाद फरार हो गए। अब वो जो मकतूल बेटा है अताउर रहमान, उसका भाई आरिफुर रहमान, उसने एफआईआर का इंदराज करा दिया है और अब पुलिस छापे मार रही है वालिद को, जो कातिल है उसको गिरफ्तार करने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि अगर हाथों से उम्मीदों का शीशा छूट जाता है तो पल भर में ही ख्वाबों से भी पीछा छूट जाता है। अगर हम लोग जो कुछ देर लड़ना भूल जाते हैं, सियासी सूरमाओं का पसीना छूट जाता है। बस मैं इतना कहूंगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। इतनी पोलराइजेशन ना बढ़ाइए, इतनी ज्यादा बेसब्री ना बढ़ाइए, इतनी इंटॉलरेंस ना हो। ये पॉलिटिकल इंटॉलरेंस है जो हमें, वैसे तो हम रिलीजियसली भी इंटॉलरेंट है, बहुत ज्यादा बेसब्रे हैं, तो खुदा का वास्ता है थोड़ी सी टॉलरेंस पैदा करें। अगर इस मुल्क को जरूरत है तो टॉलरेंस की जरूरत है। अच्छा, अब मैं वो इंपॉर्टेंट खबर आपको दे दूं कि आज आपने अडियाला जेल से वैसे तो सुना कि इमरान खान साहब की सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल के साथ तल्ख कलामी हुई, जज साहब के साथ भी तल्ख कलामी हुई और सुपरिटेंडेंट ने इतना ईगो का मसला बनाया हुआ था कि वो कहता था कि इमरान खान ने मुझे तुम क्यों कहा है,
تم کہہ کر کیوں بلایا ہے، میں ان کو صحافیوں سے بات نہیں کرنے دوں گا. تو عمران خان نے بھی جناب صحافیوں سے دبا کے جو کہنا چاہتے تھے وہ کیا. کوئی روک تو نہیں سکتا ہے. پھر آپ کو پتہ ہے خان صاحب کے مزاج کا جارحانہ طبیعت پائی گئی ہے، تو خان صاحب نے بھی گفتگو کھل کر کی. اچھا، اڈیالہ جیل سے جو ہے وہ کچھ سیکیورٹی تھریٹ کے حوالے سے بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. اچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ خیر یہ ایک سیپریٹ سٹوری ہے. اس طرف آتے ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ ملک میں کوئی ایسا ہیجان پیدا نہ ہو یا کوئی ایسی خبر نہ آئے کہ جس کی وجہ سے کوئی بھی ہو، مطلب ارسپیکٹو آف اینی پرسنالٹی، وہ میاں نواز شریف صاحب کی پرسنالٹی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، جتنی سینئر پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، بلاول صاحب جلسے کر رہے ہیں، خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن پیدا نہ ہو جس کا ملک متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن جی ایچ کیو سے ایک الرٹ ضرور آیا ہے اور تمام تر میٹنگز کو کینسل کیا گیا. آج چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل آصف منیر کی چینی نائب وزیر خارجہ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور اس ملاقات کے اندر سی پیک کی سیکیورٹی سے متعلق امور کو ڈسکس کیا گیا. اس پر اظہار اطمینان بھی کیا گیا چینی نائب وزیر خارجہ کی طرف سے. پولیٹیکل جو ہیپننگز ہیں اس کے اوپر بھی گفتگو ہوئی اور اس ملاقات کی ریلیز بھی جو ہے باہر آ گئی. اس کے بعد جو جی ایچ کیو کے اندر میٹنگز تھی ان کو کینسل کیا گیا اور باقاعدہ طور پر ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ ٹیلی فون کال کر کے جن لوگوں نے آنا تھا ان کو آنے سے روکا گیا کہ آپ نہ آئیے. اور اسلام آباد کی جو سیکیورٹی ہے وہ بھی اتنی ہائی الرٹ کر دی گئی. ایک تو اسلام آباد آپ کو پتہ ہے کہ پریس کلب کے باہر ایک دھرنا جاری ہے بلوچ مسنگ پرسنز کے حوالے سے. تو اسلام آباد میں جو پولیس ہے وہ آلریڈی وہاں پر سیکیورٹی ڈیوٹی انجام دے رہی ہے اور یقیناً بڑا سینسٹیو ایریا ہے جہاں پر پولیس تعینات کی گئی ہے. لیکن اسلام آباد کی 3 امپورٹنٹ یونیورسٹیز کو بھی غیر معینہ مدت تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے. اس میں ایئر یونیورسٹی ہے، اس میں نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی ہے، اس میں بحریہ یونیورسٹی ہے. بحریہ کا ہیڈ کوارٹر ہو گیا خاص طور پہ پاکستان ایئر فورس کا ہیڈ کوارٹر ہو گیا. نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اٹ سیلف جو ہے وہ ایک اسٹریٹجک ادارہ ہے. ان تینوں یونیورسٹیز کو بند کر دیا گیا ہے. بڑے ہائی لیول کے تھریٹس ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ کوئی بلوچ خاتون ہے جو داخل ہو گئی ہے اور خاص طور پہ مارگلہ کی طرف جانے والا جو علاقہ ہے اس کو بھی کارڈن آف کیا جا رہا ہے اور لوگوں کو کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے غیر ضروری نقل و حرکت سے، نقل و حمل سے گریز کریں. یہ دن انتہائی حساس ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. خودکش بمبار جو ہے خاتون خودکش بمبار اور بلوچستان سے تعلق بتایا جا رہا ہے وہ اسلام آباد میں داخل ہوئی ہے اور اسلام آباد میں کوئی بڑی تباہی مچانے کا پلان ہے. اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی جو آفت ہے اس سے محفوظ رکھے اور پاکستان میں بسنے والے شہریوں کو محفوظ رکھے. لیکن بظاہر جو مین ٹارگٹ ہے وہ جی ایچ کیو یا سیکیورٹی فورسز یا عسکری تنصیبات کو نشانہ بنانا جو ہے وہ مقصود دکھائی دیتا ہے. اور یقیناً اگریشن اس لیے بھی ہوگا کہ پاک فورس کی طرف سے جو ایئر سٹرائکس ایران میں کی گئیں اور بی ایل اے اور بی ایل ایف کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا تو ان کے اندر تشویش پائی جاتی ہے اور وہ یقیناً باؤنس بیک کر سکتے ہیں. جو پاکستان کی طرف سے ریسنٹ ایئر سٹرائکس تھی اس کے بعد کوئی بھی جو ریاکشن ہے وہ دہشت گردوں کی طرف سے آ سکتا ہے کیونکہ دہشت گردوں کے جو سرغنہ مارے گئے ہیں اس کے بعد کسی بھی قسم کی توقع ان کی طرف سے کی جا سکتی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو مین نشانہ ہے وہ سیکیورٹی فورسز ہے اور الیکشن کی فضا بننے کے بعد جو خاص طور پہ پولیٹیکل فیگرز ہیں ان کو بھی ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کے ڈپٹی کمشنرز وہ ضلع خزدار ہو یا کیچ ہو وہاں کے علاقوں میں خاص طور پر ایڈوائزری جاری کر دی گئی ہے ڈپٹی کمشنرز کی طرف سے اور کہا گیا ہے کہ پولیٹیکل کیمپینز نہ کی جائیں، غیر ضروری گھر سے باہر نہ نکلا جائے. جیسے مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ ہمارے علاقوں میں تو پمفلٹس تقسیم ہو رہے ہیں. حافظ حمداللہ نے کہا کہ ہمیں منع کیا جا رہا ہے کہ آپ کیمپین کے لیے نہ نکلیں. تو اس لیے یہ ایک انتہائی تشویشناک. اور ہم نے 2-4 روز پہلے آپ کو خبر دی تھی کہ خانے وال میں مریم نواز صاحبہ نے جب جلسے سے خطاب کیا تھا تو انہوں نے بھی بلٹ پروف جیکٹ پہن کر خطاب کیا تھا. اور پھر نواز شریف صاحب کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی ہائی لیول کے تھریٹس ہیں. تو بلاول صاحب کے حوالے سے آلریڈی تھریٹس ہیں، مولانا فضل الرحمان کو تھریٹ ہے. تو یہ تھریٹ الرٹس اب ہائی لیول پر جاری کیے جا رہے ہیں اور خدا کرے کہ آنے والے چند روز جو ہے وہ خیر خیریت سے گزر جائے. اڈیالہ جیل میں قید عمران خان کی سیکیورٹی کو بھی اسی طرح کے خطرات لاحق بتائے جا رہے ہیں اور کوئی بھی غیر معمولی سچویشن ایوالو ہو سکتی ہے. اور ہم نے آپ کو بتایا کہ 99% تو الیکشنز ہونے ہیں، یہ 1% کوئی بھی بڑا حادثہ، غیر معمولی حادثہ جو ہے وہ معاملات کو خراب کر سکتا ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید اور بریگیڈیئر عرفان رامے نے جو فیض آباد دھرنا کیس ہے اس کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ فیض حمید صاحب اپنا اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرا چکے ہیں، یعنی وہ تحریری طور پر جمع کرا چکے ہیں. لیکن اب جو جسٹس شوکت صدیقی کی برطرفی کا معاملہ ہے، سابق جج اسلام آباد ہائی کورٹ، ان کی طرف سے جو پٹیشن ہے اس کو کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ٹیک اپ کیا ہوا اور کل لارجر بینچ اس کے اوپر سماعت کرنے جا رہا ہے. تو جناب فیض حمید صاحب نے اپنا جو کاؤنسل ہے وہ خواجہ حارث کو کر لیا. عرفان رامے صاحب کے وکیل بھی خواجہ حارث ہوں گے اور خواجہ حارث کی وساطت سے دونوں شخصیات نے جوابات جمع کرا دیے جس پہ کمپلیٹلی انہوں نے ڈینائل دیا ہے
تردید کی ہے کہ ان سے شوکت صدیقی صاحب کی ملاقات نہیں ہوئی اور یہ شوکت صدیقی کے گھر نہیں گئے تھے. کمپلیٹلی یعنی ڈینائی کیا ہے جو الزامات شوکت صدیقی نے لگائے تھے. اب الٹیمیٹلی ظاہر ہے عدالت تو سبسٹینشیل ایویڈنس کی موجودگی کے اندر فیصلہ کرتی ہے. اب دیکھنا یہ کہ شوکت صدیقی صاحب کل کیا پروف دیتے ہیں, کیا ان کے پاس کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ فوٹیج موجود ہے جس کے اندر وہ فیض حمید صاحب کو اپنے گھر آتا ہوا دکھا سکیں, یا عرفان رامے جو کچھ کہہ رہے ہیں ان کو دکھا سکیں. ہماری اطلاعات یہ ہیں, معلومات یہ ہیں کہ آج جو مانسیرا میں نواز شریف صاحب نے خطاب کیا تھا اس میں بھی انہوں نے صرف 5 ججز کا ذکر کیا, اس میں جرنیلوں کی بات نہیں کی, اس میں فیض حمید کی سے متعلق بات نہیں کی, اور اپنے سٹانس میں خاصی لچک لے آئے ہیں. وہ ہر طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو خوش کرنا چاہتے ہیں, اور ذرائع بھی یہ بتا رہے ہیں کہ سابق ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کی ہر راوی چین ہی چین لکھ رہا ہے. یعنی نواز شریف صاحب کی جو تمام تر شرائط تھی جوڈیشری کو لے کر وہ تو پوری کر لی گئی ہیں جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر نقوی کی صورت میں, لیکن یہاں پر فیض حمید صاحب کو تتی ہوا بھی نہیں لگے گی, نہ عرفان رامے صاحب کو کچھ ہوگا. یہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت ان دونوں کو کلین چٹ دے دے گی. اور ہم نے لاسٹ ہیئرنگ کے اندر بھی دیکھا کہ شوکت صدیقی صاحب کی میٹھی میٹھی کلاس جو ہے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کی تھی. تو مجھے اس میں کوئی فیض حمید صاحب کے پر جلتے ہوئے یا بریگیڈیئر عرفان رامے کے پر جلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. لاسٹلی فیصل وارڈا صاحب نے, کیونکہ وقت بڑھ رہا ہے ولاگ میں کوئکلی آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں. لاسٹلی فیصل وارڈا صاحب نے ایک پریڈکشن کی تھی, ابھی کی ہے, اور وہ پریڈکشن یہ ہے کہ نون لیگ کو عام انتخابات کے اندر کہتے ہیں کہ جی 80 وہ جو سیٹیں ہیں 80 نشستیں نیشنل اسمبلی کی وہ ملیں گی. آپ کو پتہ ہے کہ 166 نشستیں تو چاہیے ہیں حکومت بنانے کے لیے, وہ کہتے ہیں 80 نشستیں پاکستان مسلم لیگ نون کو ملیں گی. اگر 80 ملیں گی تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ تو جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا ناطے توتے رہ گئے, تو دال گلنے والی نہیں ہے, پھر تو انڈیپینڈنس کا معاملہ اور سارا کچھ. اور وہ کہتے ہیں کہ پریزیڈنسی کے اندر جو ہے آصف علی زرداری صاحب, ان کی تصویر لگتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. اب یہ ان کی پریڈکشن ہے, دیکھتے ہیں کس حد تک درست ثابت ہوتی ہے. اب جو حال ہی میں انہوں نے تمام تر پریڈکشنز کی وہ تو ساری درست ثابت ہوئی ہیں, اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس حد تک جو ہے وہ درست ثابت ہوتی ہے. اور خاص طور پہ نواز شریف کے کانٹیکس کے اندر جب آج انہوں نے مانسیرا کے اندر یہ کہا ہے کہ میں آپ کے پاس وزیر اعظم بننے کے لیے نہیں آیا, میں صرف الیکشن لڑنے کے لیے آیا ہوں, تو اس سے بھی کافی چیزیں سمبولک ہیں, سگنیفائی کر رہے ہیں وہ کہ وہ خود بھی اپنے سٹانس میں لچک پیدا کر چکے ہیں, اور وہ اس لیے پیدا کر رہے ہیں تاکہ ان کی بیٹی کے لیے جو مستقبل کی سیاست ہے وہ آسان ہو سکے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی یا تو وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائے یا پھر وزارت داخلہ, وفاقی وزارت داخلہ کے عہدے پر براجمان ہو جائے. لیکن ہمارے ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ابھی دونوں پر ان کے لیے کوئی راستہ اتنا آسان دکھائی نہیں دے رہا ہے, اور صرف مریم نواز کے نام کی وجہ سے ہی نواز شریف کے نام کی بھی منظوری نہیں ہو رہی ہے. آئی ہوپ کہ جو انفارمیشن ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے یہ آپ کو منطقی جو ہے وہ خطوط کے اوپر بھی پسند آئی ہوگی, سمجھ آئی ہوگی کہ ہم کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہوپ کہ میری بات وہاں تک پہنچی ہوگی جہاں تک میں پہنچانا چاہ رہا ہوں. اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لیجیے گا. بیل آئیکن پریس کریں گے تو ایسی بہت ساری ویڈیوز آپ کی نگاہ سے گزرتی رہیں گی. مجھے ریحان طارق کو اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.